وبرکاتہ جی ویلکم ٹو ہاں جی ویلکم ٹو لیسن 16 جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے لیسن میں جی میں وطر کی دعا صلاۃ وطر میں جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں وہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، اور فعل امر نہیں کریں گے گرامر کے پورشن میں۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اور پل کے ہم دروشی بھی پڑھ لیتے ہیں جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو انٹروڈکشن میں دعائے قنوت ہی کرتا ہوں جی۔ قنوت کا مطلب ہے جی اللہ کے آگے جھکنا اور اطاعت فرما برداری کرنا۔ تو دعائے قنوت کا مطلب ہوا کہ ہم دعا کر رہے ہیں اللہ کے آگے جھکنے اور فرما برداری کی۔ اور حدیث میں دعائے قنوت جو ہے ایک سے زیادہ دعائیں ملتی ہیں، لیکن ہم آج کے لیسن میں وہ دعا کریں گے جو ہم یہاں پر کرتے ہیں، ہمارے یہاں جو ہوتی ہے دعائے قنوت۔ ہم اللہ کے سامنے روزانہ اپنے عہد کو، وعدوں کو دہراتے ہیں، اور اس دعا کا ہر جملہ جو ہے وہ قابل غور ہے، اور اس پر آپ ضرور غور کیجئے۔ اس کی روشنی میں اگلے دن اور ان پر عمل کرنے کی نیت اور ارادہ کیجئے۔ تو دعائے قنوت میں ایک نقطہ جو بہت اہم ہے اور اس پر آپ غور کریں کہ یہ دعا اللہ کے ساتھ ایک عہد ہے۔ دس از اے کانٹریکٹ، اللہ کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہے جو ہم اللہ سے کر رہے ہیں، جو بیکاز ہر لائن میں آپ دیکھیں گے کہ میں یہ کرتا ہوں یا کروں گا، وہ عہد ہے۔ اس کو میں پہلے اس کی طرح تلاوت کر لیتا ہوں، پھر اس کے ہم اہم نکات دیکھ لیں گے کہ کیا مضامین ہم نے اس میں کور کرنے ہیں، اور پھر ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ونکفرک ونخلع ونترک من یہجرک۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وعلیک نسعی ونحمد ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اللہم انا نستعینک، اے اللہ بے شک ہم مدد مانگتے ہیں تجھ سے، ونستغفرک اور مغفرت مانگتے ہیں تجھ سے، ونؤمن بک اور ہم ایمان لاتے ہیں تجھ پر، ونتوکل علیک اور ہم بھروسہ کرتے ہیں تجھ پر، ونثنی علیک الخیر اور ہم تعریف کرتے ہیں تیری ساری بہترین تعریف۔ تو یہ پہلے پورشن میں یہ 3 لائنز جو ہیں، اس میں ہم اللہ کی مدد، اللہ کی مغفرت اور ایمان اور توکل کے مضامین ہیں، اور نثنی علیک اللہ کی تعریف ہے، بہترین تعریف۔ ونشرک ونشرک ونغفر اور ہم شکر ادا کرتے ہیں تیرا اور ہم ناشکری نہیں کرتے، ونخلو ونترک من یہجرک اور ہم الگ کرتے ہیں اور ہم چھوڑتے ہیں اس کو جو نافرمانی کرے تیری۔ تو سیکنڈ پورشن میں اللہ کی کا شکر ادا کرنا اور ناشکری سے بچنا، اور جو فاجر نافرمان لوگ ہیں ان سے علیحدہ ہونا، ان کو ترک کرنے کے مضامین ہیں۔ اور پھر نیکسٹ پارٹ ہے جی، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وعلیک نسعی ونحفظ۔ اور تیسرے پارٹ میں ہم عبادت کی بات کر رہے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری نماز اور سجود کی بات ہے، اور اللہ کی طرف دوڑنے کی اور خدمت کرنے اور حاضر ہونے کا پارٹ ہے یہ۔ دس از the third part of this دعائے قنوت۔ اور آخر میں ہے وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ، ہم امید رکھتے ہیں تیری رحمت کی اور ہم ڈرتے ہیں تیرے عذاب سے، اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ، بے شک تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے۔ اور لاسٹ پورشن میں ہم اللہ سے اس کی ان کی امید، رحمت کی امید اور اللہ کے عذاب سے ڈر، اور کفار پر جو عذاب ہونے والا ہے۔ تو ابھی اس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس دعا میں جو ہے سارے افعال مضارع ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک۔
تو دے آر 17 مظاہرے جو ہے میں نے گنے ہیں اس میں 17 مظاہرے، اور میں نے اس کی لسٹ بنا کے پریزنٹیشن کے اینڈ میں بھی رکھی ہے، اگر میرے پاس ٹائم ہوا تو آئی شو اٹ ٹو یو. تو وہ لیکن مقصد ہمارا جو ہے نا، یہ سلیبس کا حصہ نہیں ہے اس لیسن کا ٹو ڈسکس مظاہرے بیسیکلی، لیکن یہ ہے کہ مظاہرے کا میننگ ہمیں پتہ ہے کہ اس کا پریزنٹ اور فیوچر ٹینس ہوتا ہے. اس میں ہم کہتے ہیں ہم کریں گے یا ہم کرتے ہیں. تو اگر ہم نہیں کر رہے برابر، لیٹ سے شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ تم کرو گے، کرتے ہو لیکن برابر کرتے نہیں ہو، تو اس وقت پھر ہمیں اس کا جو میننگ آف کریں گے کو ہم رسپانس کریں گے. مثلاً آپ کہتے ہیں علیہ کا ناسا و نحمدو، کہ تم میری طرف دوڑتے نہیں ہو برابر، اور خدمت بھی نہیں کرتے ہو اس حاضر سے، لیکن پھر آپ کا ہوگا کمٹمنٹ کہ میرا عہد ہے کہ ہم آج سے تیری طرف دوڑیں گے اور خدمت کے لیے حاضر ہوں گے انشاءاللہ. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اللہم، اے اللہ، انا بے شک، نستعینوں کا ہم مدد مانگتے ہیں تجھ سے، و نستغفروں کا اور مغفرت مانگتے ہیں تجھ سے. اللہم انا نستعینوں کا ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، جب ہم نے پڑھا تھا سورہ فاتحہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو نستعینو از ہم مدد مانگتے ہیں کا تجھ سے، نستغفروں کا اور نستغفر یہ نستعینوں کا، نستعین اور نستغفر یہ دونوں فعل مضارع ہیں. نستغفرہ جو ہے استغفرہ اس کا فعل ماضی ہے. تو نستغفر ہم مغفرت مانگتے ہیں کا تجھ سے. تو اس کی اسباق ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کے شروع میں ہی ہم نے پہلے ہی سٹارٹ ہی ہم نے اللہ سے، اللہ کی مدد اور اللہ کی استغفار سے ہم نے یہ دعا سٹارٹ کی ہے، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں ہے. وی کین ڈو نتھنگ وداؤٹ Allah's help. تو ہم کو تیری مدد چاہیے. اللہ کی دعا کرنے کے لیے بھی ہمیں دعا کی ضرورت ہے. جب ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں اللہ کی توفیق ہوتی ہے، تو ہم کچھ مانگ سکتے ہیں اللہ سے. اس لیے ہمیں دعا کی بھی اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. اور کیونکہ یہ صلاۃ وتر میں ہم یہ دعا کرتے ہیں، تو اس نماز میں کھڑے ہو کر بھی ہمیں اللہ کی مدد اور اللہ کی توفیق ہوتی ہے، تو ہم نماز پڑھتے ہیں. تو ہم اس توفیق کی دعا سے سٹارٹ کر رہے ہیں یہ دعائے قنوت. اور جب ہم کھڑے ہیں نماز میں، تو ہم کھڑے ہیں کہ ہم لدے ہوئے ہیں اپنے گناہوں کے ساتھ، اور ہم اپنے گناہوں کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ ہم تیرے سامنے کھڑے ہیں. تو اللہ ہماری تو مغفرت کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے عمل کے لباس میں جو گناہ کے دھبے ہیں ان کو دھو دے، تاکہ ہم تیرے دربار میں آئیں تو ہم کچھ کہنے کے قابل ہوں. تو ہم اس کو ابھی سے پریکٹس کرتے ہیں. پلیز ریپیٹ کیجئے گا. اللہم انا، اللہم انا، اے اللہ بے شک، اے اللہ بے شک، نستعینوں کا ہم مانگتے ہیں تجھ سے، نستعینوں کا ہم مانگتے ہیں تجھ سے، ونستغفروں کا اور ہم مغفرت مانگتے ہیں تجھ سے. ونستغفرک اور ہم مغفرت مانگتے ہیں تجھ سے. اللہم انا نستعینوں کا، اللہم انا نستعینک، اے اللہ بے شک ہم مدد مانگتے ہیں تجھ سے، اے اللہ بے شک ہم مدد مانگتے ہیں تجھ سے، ونستغفروں کا اور مغفرت مانگتے ہیں تجھ سے. ونستغفرک اور ہم مغفرت مانگتے ہیں تجھ سے. میں عربی پڑھوں گا، آپ کائنڈلی ٹرانسلیٹ کرنا. اللہم انا نستعینوں کا، اے اللہ بے شک ہم مدد مانگتے ہیں تجھ سے، ونستغفروں کا. اور ہم مغفرت مانگتے ہیں تجھ سے. جزاک اللہ. ابھی آگے چلتے ہیں. وَنُؤْمِنُ بِكَ اور ہم ایمان لاتے ہیں تجھ پر، وَنَتَوَكَّلُ اور ہم بھروسہ کرتے ہیں عَلَيْكَ تجھ پر، وَنُثْنِي عَلَيْكَ اور ہم تعریف کرتے ہیں تیری، الخیر سب بہترین تعریف. وَنُؤْمِنُ آمنا اس کا فعل ماضی ہے، اور نومنو اس کا مضارع ہے. یومنو آمنو تومنو، نو آمنو اور نومنو ہم ایمان لاتے ہیں، یہ فعل مضارع. نومنو بکا ہم بکا ہوتا ہے تجھ پر، ہم ایمان لاتے ہیں تجھ پر. وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ نتوکل از ہم بھروسہ کرتے ہیں، علیکا تجھ پر. تو یہ 44 ٹائمز آیا ہے. تو اس کا کیونکہ یہ نصر ینصر ہم نے پڑھے ہوئے ہیں باب، جو ہم نے باب پڑھے ہوئے ہیں مظاہروں کے، ان کے جہاں جہاں آئیں گے وہ میں تھوڑی اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا. جو نہیں پڑھے ہوئے پھر اس کو ہم
کیونکہ اس لیسن میں وہ سلیبس میں کورڈ نہیں ہے، اور ہم نے پہلے نہیں وہ مظاہرے پڑھے ہوئے، تو اس لیے وہ باب ہم نے نہیں پڑھے. ہم نے جو باب صرف پڑھے ہوئے ہیں وہ فتح، نصرہ، ضربہ اور سمعہ کے پڑھے ہوئے ہیں. تو یہ 4 باب سے ریلیٹڈ جو مظاہرے آئیں گے میں انشاءاللہ ان کو کور کرتا جاؤں گا ساتھ کو. تو توکلا ہے، توکلا، توکلو، توکلتا، توکلتو، توکل تم، توکلنا. اور اس کا فعل مضارع ہے یتوکلا، یتوکلون، تتوکلا، اتوکلو، تتوکلون، نتوکلو. تو ہم بھروسہ کرتے ہیں. اس کے اب اسباق دیکھتے ہیں. اب ہم اعلان لاتے ہیں تجھ پر، تو ہی ہمارا خالق اور تو ہی ہمارا رازق اور معبود ہے. اور اے اللہ، ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے ہمارا جو ایمان، بیسیکلی توکل اور ایمان کا جو ہے نا بڑا کلوز لنک ہے. بیکاز اگر آپ کا ایمان صحیح ہے تو آپ کا توکل صحیح ہوگا. اگر آپ کا ایمان کمزور ہے تو پھر آپ کا اللہ پر بھروسہ اس لحاظ سے وہ نہیں ہوئے گا اس کا افیکٹ. تو اے اللہ، ہم ایمان کو، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے تاکہ ہم ایٹ لیسٹ ہمارا توکل جو اللہ کا بھروسہ کرنا ہے وہ ہم ایٹ لیسٹ صحیح کریں. تو اے ایمان اس کو خوب اللہ مضبوط کر دے تاکہ برتے. ایمان کی جو مین الٹیمیٹ چیز کیا ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، تو مرتے وقت ہماری زبان کے اوپر لا الہ الا اللہ جاری کر دے. تو ہم، اور پھر توکل کی پری ریکویزٹ ہے کہ ہم محنت اور کوشش کرتے ہیں. یو ہیو ٹو فرسٹ ٹرائی یور بیسٹ، اور اس کے بعد پھر ہم توکل اور یقین ہے کہ کام صرف تیری مدد سے ہوگا. اور توکل کی جو اگر ڈیفائن کرنا ہے ذرا اس کو پلیز غور کریں کہ کسی کام کے پورے ارادہ، عزم اور تدبیر اور کوشش کے ساتھ انجام دینا. یو فرسٹ ہیو ٹو ٹرائی یور اون بیسٹ، اور پھر یقین رکھنا کہ اللہ اس کام میں بھلائی، اگر اس کام میں بھلائی ہے تو اللہ تعالیٰ میں ضرور مجھے کامیاب فرمائے گا. اور تھوڑا ایک مسکنسٹریوڈ کانسیپٹ آف توکل ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے، عام لوگ اس کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کام کے لیے جد و جہد اور کوشش نہ کی جائے، بلکہ چپ چاپ ہاتھ توڑے بیٹھا رہا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ اللہ کا جو کچھ کرنا ہے وہ خود ہی کر دے گا. تو دیٹ از ناٹ رائٹ. تو وہ، کیونکہ یہ جو سوچ ہے یہ سراسر وہم ہے اور مذہبی افواجوں کا دل خوش کن فلسفہ ہے جس کا اسلام سے ذرا بھی تعلق نہیں. ابھی یو سے فار ایگزامپل، اللہ کی حدیث ہے کہ اگر آپ نے اونٹ چھوڑنا ہے صحرا میں تو اس کا گھٹنا باندھ کر اس کو چھوڑیں، پھر اللہ کے بھروسے پر، اس کو توکل پر چھوڑیں، تو پھر ہی آپ جو ہے بھروسہ آپ کا صحیح ہوگا. اور جیسے اگر if you have to go and appear in a paper، تو آپ بغیر تیاری کے جا کے وہاں بیٹھ جائیں گے اللہ توکل کے، جی بس میں نے تیاری تو کوئی نہیں کی، اللہ نے مجھے پاس کرنا تو پاس کر دے گا، فیل کرنا تو فیل کر دے گا. تو یہ ایک ہوتی ہے اللہ کی قدرت اور ایک ہے اللہ کی سنت. اللہ کی قدرت تو ہے کن فیکون، ہو جا تو بس ہو جاتا ہے. اور ایک اللہ کی سنت یہ ہے کہ آپ کوشش کر کے پھر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ آپ نے پوری کوشش کی، آپ نے پورے امتحان کی تیاری کی، اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے لیے آسانی کر دے، میرے لیے کامیابی کر دے، تو پھر آپ کا بھروسہ جو ہے وہ صحیح ہے. تو سورۃ تغابن نے اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہذا ایمان والو، اللہ ایمان والوں کا ایڈریس کر رہا ہے، ایمان والو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے. تو یہ مومنون کے لیے اللہ کی خاص ہدایت ہے کہ آپ اللہ پر ہی بھروسہ رکھیں، یعنی کہ خدائی کے سارے اختیارات تنہا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. کوئی دوسرا سرے سے یہ اختیار رکھتا ہی نہیں کہ تمہاری اچھی یا بری تقدیر بنا سکے. اچھا وقت آ سکتا ہے تو اسی کے لائے آ سکتا ہے، اور برا وقت ٹل سکتا ہے تو اسی کے ٹالے ٹل سکتا ہے. لہذا ہر شخص سچے دل سے اللہ کو خدائے واحد مانتا ہو، اس کے لیے اس کے سوا سرے سے کوئی راستہ ہی نہیں کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھے. دنیا میں ایک مومن کی حیثیت سے اپنا فرض اس یقین کے ساتھ انجام دیتا ہے کہ خیر بہرحال اسی راہ میں ہے جس کی طرف اللہ نے رہنمائی فرمائی ہے، اور اس راہ میں کامیابی نصیب ہوگی تو اللہ ہی کی مدد و تائید و توفیق سے ہوگی، کوئی دوسری طاقت مدد کرنے والی نہیں ہے. اس راہ میں اگر مشکلات، مصائب اور خطرات سے سابقہ پیش آئے تو ان سے بھی وہی بچا سکتا ہے، کوئی دوسرا بچانے والا نہیں ہے.
پھر آگے سورۃ شعراء میں اللہ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو. تو زبردست اور رحیم تو اللہ کی ذات ہے، تو توکل تو اللہ نے کہا ہے کہ میرے پر کرو یا زبردست اور رحیم پر کرو. زبردست سب سے بڑا طاقتور، سب سے بڑی سپر پاور تو میں ہوں. دنیا کی کسی بڑی سے بڑی طاقت کی پرواہ نہ کرو اور اس ذات کے پر بھروسہ کرو اور اپنا کام کیے چلے جاؤ جو زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. جب ہم توکل کرتے ہیں، ہم اللہ پر توکل کرنے کے بجائے کوئی اور طاقتوں کی تلاش میں ہم رہتے ہیں. اس کا زبردست ہونا اس بات کی ضمانت ہے کہ جس کی پشت پر اس کی تائید ہو، اس دنیا میں کوئی اسے نیچا نہیں دکھا سکتا. تو اس کا رحیم ہونا اس اطمینان کے لیے کافی ہے کہ اس کی کوششوں کو وہ کبھی رائیگاں نہ جانے دے گا. پھر یہ سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے اور یہ ایک قسم کی تسبیح ہے. فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اور پھر اگر کافر منہ پھیر لیں تو آپ فرما دیجئے حسبی اللہ، یعنی کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، مجھے اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ، کوئی نہیں کوئی معبود سوائے اس کے. وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہ عظیم عرش کا مالک ہے. تو یہ ابو درد کی جو رضی اللہ سے روایت ہے کہ یہ تسبیح جو ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اگر 7 بار صبح شام پڑھیں تو خدا اس کے ساتھ ساری مشکلیں آسان کر دے گا انشاءاللہ. آگے جی چلتے ہیں. وَنُثْنِي، اور ہم تعریف کرتے ہیں علیکا تیری، الخیر ساری بہترین تعریف. تثنی جو ہے یہ ثنا سے ہے، اسنا اس کا جو ہے وہ فعل ماضی ہے. ثنا حمد و ثنا جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا کرنا، تو ثنا جو ہے اس کی تفصیل ہے کہ ایسی تعریف جو کسی کے اچھی عمل پر کی جائے. ضروری نہیں کہ اس کا بڑا سمجھا جائے، لیکن جب اللہ کے کانٹیکس میں ہم ثنا کرتے ہیں تو اللہ کے لیے استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ بار بار اللہ کی تعریف کرنا. اور ہم جو ہے یہ ایسی تعریف ہے جو کسی کی ذاتی کمالات کی وجہ سے انتہائی محبت اور اس کو بڑا سمجھتے ہوئے کی جائے. تو اسنا جیسے میں نے کہا اسنا اس کا فعل ماضی ہے، یسنی اس کا فعل مضارع ہے، اور اسنی فعل امر ہے. اور نسنی ہم تعریف کرتے ہیں یا کریں گے. اور علیک الخیر، نسنی علیک الخیر، خیر خیر ہے بہترین، سب سے بہترین تعریف. تو تعریف جو ہے ابھی اس کے اسباق ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی تعریف ہم نے کیسے کرنی ہے اور کس کا کیا مفہوم ہے. تو ہم تیری بہترین تعریف کرتے ہیں. کوئی ہم پر احسان کرے تو مشکل وقت میں جو کام آئے تو ہم اس کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے. تو اللہ کے تو بے شمار ہمارے پر احسانات ہیں، اور اس کی تو ہمیں تعریف کہ اللہ ہمیں توفیق دے تو ہمیں اس کی خوب تعریف کرنی چاہیے. لیکن تعریف ہمیں کیسے کرنی چاہیے؟ ہم کو ہمیشہ اللہ کی تعریف و تسبیح بہترین انداز سے کرنی چاہیے. یعنی کہ آپ کھڑے ہیں نماز میں، آپ تعریف کرتے، آپ اللہ کی تعریف کرنے لگے ہیں. سورہ فاتحہ جیسے ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو آپ ٹھہر ٹھہر کے کرے. آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، میری تعریف کی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، میرے بندے نے میری ثنا کی. مالک یوم الدین، میرے بندہ جو ہے میری بزرگی بیان کر رہا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین جب آپ کہتے ہیں تو کہتے ہیں میرا بندہ جو مانگتا ہے اس کو ملے گا. تو یہ جو ہے تعریف جب آپ دل سے کریں گے، ٹھہر سے کریں گے، تب توجہ سے کریں گے اور سمجھ کے کریں گے، نہ کہ آپ فر بغیر سمجھے اور بغیر دھیان دیے اور بغیر دماغی میں کریں. تو یہ تسبیح کا کرنے کا ایک بہترین انداز ہے جب ہم کہتے ہیں کہ میں تیری بہترین تعریف کرتا ہوں. تو دین دس از اے گڈ ایگزامپل آف دیٹ. تو ابھی اس کی پلیز ریپیٹ کریں میرے ساتھ. وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ، اور ہم تعریف لاتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں تجھ پر. اور ہم ایمان لاتے ہیں تجھ پر. وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، اور ہم بھروسہ کرتے ہیں تجھ پر. وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، اور ہم بھروسہ کرتے ہیں تجھ پر. وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، اور ہم ایمان لاتے ہیں تجھ پر اور ہم بھروسہ کرتے ہیں تجھ پر. اور ہم ایمان لاتے ہیں تجھ پر اور ہم بھروسہ کرتے ہیں تجھ پر.
अभी मैं अरबी पढ़ूंगा, आप काइंडली ट्रांसलेट करना। वनुमिनु बिका वनतवक्कलु अलैका। और हम ईमान लाते हैं तुझ पर और हम भरोसा करते हैं तुझ पर। जज़ाकल्लाह। और आगे है अभी वनुस्नी अलैकल खैर वनुस्नी अलैका। प्लीज रिपीट करें, वनुस्नी अलैकल खैर। वनुस्नी अलैका, और हम तारीफ करते हैं तेरी। और हम तारीफ करते हैं तेरी। अलैकल खैर, तारीफ करते हैं सारी बेहतरीन तारीफ। अलैकल खैरत, हम तारीफ करते हैं तेरी सारी मैं बेहतरीन। मैं अरबी पढ़ता हूँ, आप ट्रांसलेट करें। वनुस्नी अलैकल खैर। और हम तारीफ करते हैं तेरी सारी बेहतरीन तारीफ। इजाजत। अभी आगे चलते हैं जी। वनुशरो का वनश वन वनश वनशकुरो का, और हम शुक्र अदा करते हैं तेरा। वला नकफुरो का, और हम नहीं नाशुक्री करते तेरी। व नखलो व नखलहू, और हम अलग करते हैं। व नतरुकू, और हम छोड़ते हैं। मई यख जुरक, उसको जो नाफरमानी करे तेरी। और नशरू का, अभी ये फिल फेल मजारे है, ये शकरा इसका फेल माजी है। और व नशरुकू, व नशरू का, हम शुक्र करते हैं तेरा। शुक्र कैसे करते हैं? शुक्र दिल से किया जाता है, जुबान से किया जाता है, लेकिन सबसे बढ़ के जो शुक्र है ना, वो हमारे अमाल से जाहिर होना चाहिए। तो अमल से जो नेमतें, जो मकसद के लिए अल्लाह ने हमें अता की हैं, उस तरीके उसको हम जब हमारे अमाल शो करते हैं कि अल्लाह ने जो जो नेमतें मुझे दी हैं उनका मैं सही इस्तेमाल अल्लाह की राह में करूँ, तो वो दैट इज़ अ गुड एविडेंस और गुड मैनिफेस्टेशन ऑफ माय शुक्र अदा करना। इसकी मैं थोड़ी तफसील में आगे फिर बयान करूंगा। व नकफुर का, वाह मी, और ला नहीं, नकफुर हम न शुक्री करते का तेरी। व नकफुर का, और नहीं हम ना शुक्री करते तेरी। इसके असबाब हम देखते हैं कि अल्लाह हम दिल और अपने दिमाग और अमल से तेरा शुक्र अदा करते हैं। नाउ वी टॉकिंग अबाउट शुक्र। तो तूने जो वक़्त, कुव्वत, सलाहियत, पैसा और दूसरी नेमतें हमें दी हैं, हम को हम तेरे खुश करने वाले कामों में लगाते हैं। और नाशुक्री से हम कैसे बचते हैं? पूरी कोशिश करते हैं कि हम तेरी नाशुक्री ना करें। हमारा दिल गलत ख्यालात ना सोचे, हमारी जुबान गलत बातें ना निकाले, हमारे अमल, हमारी सलाहियतें, हमारा वक्त, हमारा पैसा तुझे नाराज करने वाले कामों में ना लगे। और अगर हमने शुक्र करना है ना, तो फिर हमारा शुक्र इसी तरीके से हमारे अमाल, हमारी सलाहियतें, हमारा वक्त, हमारा पैसा जो है अल्लाह की राह में लगे, तो वो शुक्र है। अगर हमारे ख्यालात इसके ऑपोजिट हैं, तो फिर वो तेरी नाशुक्री है। तो ये हमारा अहद है कि हम ऐसे नहीं करते, हम ऐसे नहीं करेंगे इंशाल्लाह। तो ये इसमें ये शुक्र के ऊपर बड़ी खूबसूरत हदीस है, हमने पहले दुआओं में भी ये पढ़ी थी। ये हजरत मुआज रजी अल्लाह अन्हु से ये रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से, मोहब्बत से उसको उसका हाथ पकड़ा और इरशाद फरमाया, ए मुआज, अल्लाह की कसम यकीनन मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। फिर दोबारा कहा, अल्लाह की कसम यकीनन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और फिर फरमाया, ए मुआज, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि हर नमाज के बाद तुम ये लाजमी कहा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी, ए मेरे अल्लाह, इन्नी मदद कर मेरी, अल्लाह जिक्र का, अपने जिक्र का, व शुक्र का, अपने शुक्र का, व हुस्न इबादत, और अपनी इबादत, और अच्छी इबादत है हुस्न इबादत, बेहतरीन इबादत का। तो ए अल्लाह, अपने जिक्र और शुक्र और अपनी बेहतरीन इबादत की मेरी मदद फरमा। तो ये दुआ जो है हमें हर नमाज के बाद जरूर पढ़नी चाहिए, अल्लाह के नबी की वसीयत है। अभी प्लीज रिपीट करें। व नशकुरो का, व नशकुरुका, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। और हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। वला नकफुरो का, और हम तेरी नाशुक्री नहीं करते। वला नकफुरुका, और हम तेरी नाशुक्री नहीं करते। मैं ये अरबी को बोलूंगा, आप काइंडली उर्दू रिपीट करेंगे। व नशकुरो का वला नकफुरो का। और हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और हम तेरी नाशुक्री नहीं करते। जज़ाकल्लाह। वो आगे चलते हैं। व नखलू, और हम अलग करते हैं। व नतरुकू, और हम छोड़ते हैं। मई यख जुरक, उसको जो नाफरमानी करे तेरी। व नखलू,
یہ خلا، خلا جو ہے نا اس کا فعل ماضی ہے، اور یخلہو، یخلہو اس کا مضارع ہے، اور اس کا میننگ یخلہو، نخلہو، نخلہو ہم الگ کرتے ہیں۔ ابھی نترو کا، نترو کا جیسے ترک سے آئی ہے، ترکا اس کا فعل ماضی ہے، ترکو انہوں نے چھوڑا، ترکتا، ترکتو، ترکتم، ترکنا، اور یترکو، یترکون، تترکو، اترکو، تترکون، نترکو، نترکو ہو گیا ہم چھوڑتے ہیں۔ تو یہ 43 ٹائمز آیا ہے قرآن شریف میں ہم چھوڑتے ہیں۔ ترکا اس کا ہو گیا فعل ماضی، اور یترکو اس کا فعل مضارع ہے، وہ چھوڑتا ہے 43 ٹائم۔ میں یک جرک، میں یک جرک، یف جرک جو ہے نافرمانی کرے تیری، تو یہ فجرہ جو ہے نا، جیسے ہم فجر اور فاسق کہتے ہیں، تو فاجر جو ہوتا ہے وہ نافرمان ہوتا ہے، اور فاسق جو ہے وہ گناہ گار ہے۔ تو فجرہ اس کا فعل ماضی ہے، یفجرو اس کا فعل مضارع ہے، تو یفرجو کا نافرمانی کرے تیری، یفرجو کا نافرمانی کرے تیری۔ تو اس کے اسباق دیکھتے ہیں ہم کہ یا اللہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں ان لوگوں سے، ان پروگراموں سے دور رہیں جن سے تیری نافرمانی ہوتی ہے۔ تو ابھی وہ کیا پروگرام ہے؟ وی آر ان ٹو دیز پروگرامز آن اے ڈیلی بیسز۔ یہ ہمارے جتنے سوشل میڈیا کے گروپس بنے ہوئے ہیں اس میں زیادہ لغویات اور فروز قسم کی چیزیں ہیں۔ بڑی افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے گروپس میں اس طرح کی وہ نافرمانی کو پھیلاتے ہیں، اور ہمیں ان کو اپنے آپ کو جب ہم عہد کر رہے ہیں کہ ہم نے ان سے الگ ہونا ہے تو ان سے ہم الگ ہوں، ان کو الگ کرتے ہیں اور ان سے الگ ہو جاتے ہیں، اور وہ اگر وہ نافرمانی کرے پھر انہیں سمجھاتے ہیں انہیں تاکہ وہ سدھر جائیں، اگر نہ سدھریں تو پھر ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی اس کی پریکٹس کرتے ہیں، پلیز ریپیٹ کریں۔ وَنَخْلَعُ اور ہم الگ کرتے ہیں، نخلو اور ہم الگ کرتے ہیں، وَنَتْرَكُ اور ہم چھوڑتے ہیں، ونترکو اور ہم چھوڑتے ہیں، مَن یفجرک اس کو جو نافرمانی کرے تیری، میں یفجرک اس کی جو نافرمانی کرے تیری، وَنَخْلُ وَنَتْرُكُ ونخلو ونترکو ہم الگ کرتے ہیں اور ہم چھوڑتے ہیں، اور ہم الگ کرتے ہیں اور ہم چھوڑتے ہیں، میں یفجرک اس کو جو نافرمانی کرے تیری۔ میں یفجرک اس کی جو نافرمانی کرے تیری۔ میں عربی پڑھوں گا، آپ اردو ٹرانسلیٹ کریں گے۔ وَنَخْلُ وَنَتْرُكُ مَن یفجرک، اور ہم الگ کرتے ہیں اور ہم چھوڑتے ہیں اس کو جو نافرمانی کرے تیری۔ جزاک اللہ۔ ابھی آگے چلتے ہیں جی۔ اللہم اے اللہ، ایاکا صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، وَلَکَ نُصَلِّی اور تیری ہی لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، وَنَسْجُدُ اور ہم سجدہ کرتے ہیں۔ اللہم ایاک نعبدو ہم سورہ فاتحہ میں یہ سب پڑھ چکے ہیں، وَلَکَ نُصَلِّی، وَلَکَ ہم پڑھ چکے ہیں، نصلی جو ہے نا وہ نماز ہے، صلی نماز ہے، یصلی اس کی کا فعل مضارع ہے، نصلی اصلی تصلی نصلی ہم نماز پڑھتے ہیں۔ وہ نسجدو پھر اگین فعل مضارع ہے، سجدہ اس کا، اور یہ بھی اس کے اوپر ہے، وزن پہ ہے، نصر ینصرو کے باب کا ہے یہ۔ سجدہ سجدو، سجدتا سجدتو، سجدتم سجدنا، اور یسجدو یسجدونا، تسجدو اسجدو، تسجدونا نسجدو، تسجدو ہم سجدہ کرتے ہیں۔ ابھی اس کے اسباق دیکھتے ہیں کہ ابھی اس میں ہم عبادت نماز اور صلات کی بات کر رہے ہیں کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ ہماری نماز، روزہ، زکوٰۃ، ذکر، حلال کمائی، دین کی دعوت کا کام وغیرہ، بلکہ ہماری ساری زندگی تیری عبادت کے لیے ہے۔ اور اس عبادت میں خاص عبادت یعنی کہ نماز بھی صرف تیرے لیے پڑھتے ہیں، اور نماز میں تجھ کو سب سے قریب کرنے والی حالت یعنی کہ سجدہ جو ہے صرف تیرے لیے کرتا ہے۔ اب سجدہ جو ہوتا ہے دس از دا نیئرسٹ ٹو اللہ دیٹ وی آر، جو انکساری میں اور میں آپ کا جو پوسچر ہوتا ہے وہ قریب ہوتا ہے سب سے اللہ میں۔ تو اے اللہ ہمیں نماز میں اور خاص کر سجدے میں خوب محبت عطا فرما، خوب اللہ ہمیں اس میں خشوع اور خضوع اور انکساری کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اللہ تعالیٰ نے نماز روزہ ذکر وغیرہ اس لیے دیا ہے کہ ہماری آخرت اچھی ہو. بھی یہ ساری عبادات اوبیسلی آخرت کے لیے ہیں، کیونکہ یہ دار العمل ہے، ہم نے ہمارے اعمال ہے انہیں کے اوپر ہمارا حساب ہونا ہے اور اسی میں ہمارا مغفرت ہونی ہے یا عذاب ملنا ہے. تو اس لیے دعائیں ہماری جو ہیں ساری آخرت بیسڈ، آخرت فوکسڈ ہونی چاہیے. لیکن بعض لوگ ان چیزوں کے لیے کرتے ہیں کہ صرف دنیا ہی مانگی جائے. تو دنیا کیونکہ ہمارا امیجیٹ ایشو تو دنیا ہی ہے اس وقت. ہمیں دنیا میں تکلیفیں ہیں، دنیا میں ہماری آزمائشیں ہیں، دنیا میں ہمارے کسی کو اولاد کی فکر ہے، کسی کو رزق کی فکر ہے، کسی کو مال کی فکر ہے، کسی کا کاروبار کی فکر ہے، کسی جاب کی فکر ہے. تو ویسے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر آپ نے جوتے کا تسمہ بھی اگر آپ کو چاہیے تو بھی اب اللہ سے مانگیں. تو اللہ ہی سے ہم نے مانگنا ہے. لیکن ہماری دعائیں جو ہیں فوکسڈ الٹیمیٹلی تو ہمیں آخرت کا ہے. تو اس لیے اللہ قرآن شریف میں ہمیں اللہ سکھایا گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ. مت دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بھلائی مانگیں اور یہی آپ کی دعا ہونی چاہیے. ابھی اس کی پریکٹس کرتے ہیں. اللہم ایاک نعبد، اللہم ایاک نعبد، اے اللہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اے اللہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. وَلَکَ نُصَلِّی وَنَسْجُدُ، وَلَکَ نُصَلِّی وَنَسْجُدُ، اور تیری ہی لیے ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہم سجدہ کرتے ہیں. اور تیرے ہی لیے ہم نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں. ابھی میں عربی پڑھوں گا، آپ ٹرانسلیشن کر لیں پلیز. اللہم ایاک نعبد، اے اللہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں وَلَکَ نُصَلِّی وَنَسْجُدُ. اور تیرے ہی لیے ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہم سجدہ کرتے ہیں. جزاک اللہ. ابھی آگے چلتے ہیں. وَعَلَيْكَ نَسْعَ وَنَخْفِضُ، وَعَلَيْكَ اور تیری ہی طرف نسع ہم دوڑتے ہیں، وَنَخْفِضُ اور ہم خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. نسع جو ہے جیسے صحیح سے ہے، صحیح آپ حج عمرے پہ جاتے ہیں، آپ صحیح کرتے ہیں، آپ دوڑتے ہیں، آپ وہ چکر لگاتے ہیں صفا مروا کا، تو یہ صحیح اس سے ہے. تو وہ نافذ ہے، یہ بھی فعل نسعی اور نافذ دونوں فعل مضارع ہیں، اور ہم خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. نافذوں کا فعل ماضی ہے. یہ جو ضرب یضربو جو ہم نے باب پڑھا ہوا ہے اس پر ہے. حفظ حفظو حفظتا حفظتو حفظتم حفظنا، تو مضارع ہیں اس کے. یفدو یفدون تفدو افدو تفدون نافدو نافدو ہم خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اور نافدو ہم خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. کہ اسباق ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تیری طرف دوڑتے ہیں، یعنی کہ تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے، جن کاموں کو پسند کیا ہے، ان کاموں کو کرنے کے لیے اور اس کے نتیجے میں تیری محبت اور تیری رضا حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور کریں گے. یہ ہمارا عہد بھی ہونا چاہیے. اور ہم خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، یعنی تیرے دین کی خدمت کے لیے اور تیری خاطر بندوں کی خدمت کے لیے. سو وین وی ٹاکنگ اباؤٹ خدمت، ابھی ہم نے اتنی تفصیل ڈاکٹر صاحب سے سنی الخدمت کے بارے میں. جو خدمت وہ دین کی خدمت ہے، بیسیکلی جو خدمت وہ بندوں کی خدمت ہے وہ بھی دین کی خدمت ہے. تو وہ دین کی خدمت کے لیے اور بندوں کی خدمت کے لیے ہم حاضر ہوتے ہیں. ابھی دین کی خدمت کیا ہے؟ یعنی کہ مسلمانوں میں، تو مسلمانوں میں اصلاح کا کام کرنا، ان کو قرآن حدیث سکھانا، سمجھانا، نماز روزہ اخلاق وغیرہ کے بارے میں بتانا، برائیوں سے رکنے کی تلقین کرنا وغیرہ. اور اسی طرح ہم غیر مسلموں کی بھی جب اگر ان کی بھی اگر ہم خدمت کرنا چاہیں تو ان کو بھی دین کی دعوت دینا از بیسٹ خدمت. دین کی دعوت پہنچانا تاکہ آپ ان کو جہنم سے، آگ سے بچا سکیں. اس کے لیے اچھی تیاری کرنا، طرح طرح کے وسائل جیسے ایک ایک سے مل کر دعوت دینا، دین کی باتوں میں مشتمل کتابیں دینا، اخبارات، وسائل، مضامین لکھنا، اعتراضات کا جواب دینا. مطلب جیسے سوشل میڈیا کے اوپر یہ گروپس ہمارے ہیں، بڑے ماشاءاللہ اچھے کام ہو رہے ہوتے ہیں اور اس سے ہم بہت زیادہ سیکھتے ہیں. تو اسی طرح سے انگیج کرنا نان مسلمز کو اور ان کے ساتھ آرگیو کرنا، ان کو کنوینس کرنا، ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا، ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے کرتے ہیں. تو اسی طرح وہ احمد دیدات ہے، وہ انگیج دیز نان مسلمز انٹو ڈیبیٹس اینڈ کنوینس them to convert onto our deen انشاءاللہ.
تو اس میں اللہ کی یہ دین خدمت کے بارے میں یہ اللہ کی بہت زبردست حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے پوچھے گا کہ اے ابن آدم، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی. وہ کہے گا میرے پروردگار، میں تو تیری عیادت کرتا، میں کیسے تیری عیادت کرتا، تو رب العالمین ہے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کیا تجھے یاد نہیں کہ فلاں بندہ بیمار تھا مگر تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے وہاں موجود پاتا. اسی طرح اللہ کھانے اور پینے کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا مگر تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ کہے گا اے پروردگار، میں تجھے کیسے کھلا سکتا ہوں، تو رب العالمین ہے. تو اللہ ارشاد فرمائے گا کہ فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا پر تو نے اس کو نہیں کھلایا، جان لے اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہیں پاتا. اور پھر اسی طرح پانی کے طلب کیا کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں نے پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. تو کہ رب العالمین ہے، تو کیسے پیاسا ہو سکتا ہے. تو نے کہا میں فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا مگر تو نے اس کو نہیں پلایا، اگر تو پلاتا تو مجھے وہاں موجود پاتا. تو یہ جو چیریٹی ورک ہے، جو جیسے آج خدمت کا اتنا زبردست ہمارا پروگرام چل رہا ہے، یہ اسی طریقے سے جو ہے نان مسلم جو ہیں دوسری قوموں میں لاٹ آف NGOs آر انٹو چیریٹی ورک، اور وہ اپنے مشن اور اپنے مقصد کے لیے اور اپنے عزائم کے تحت وہ اپنے مشن چلاتے رہتے ہیں. اسی لیے ہمیں بھی وی شوڈ ٹرائی اینڈ پارٹیسپیٹ میکسیمم ان دس سروس ٹو مین از سروس ٹو اللہ. اور دین کا کام بھی اسی طریقے سے پھیلتا ہے، اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا بھی ایک دین کی خدمت ہے. ابھی اس کی پریکٹس کرتے ہیں. وہ علیہ کا نسا، اور ہم اور تیری ہی طرف ہم دوڑتے ہیں. وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ، اور تیری ہی طرف ہم دوڑتے ہیں. وَنَخْفِضُ، اور ہم خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. وَنَخْفِضُ، اور ہم خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. وَعَلَيْكَ نَسْعَىٰ وَنَخْفِضُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ وَنَخْفِضُ، اور تیری ہی طرف ہم دوڑتے ہیں اور ہم خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اور تیری ہی طرف ہم دوڑتے ہیں اور ہم خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اب میں عربی پڑھوں گا، آپ ٹرانسلیٹ کریں. وَعَلَيْكَ نَسْعَىٰ وَنَخْفِضُ، اور تیری ہی طرف اور ہم تیری طرف دوڑتے ہم ہیں اور ہم دوڑتے خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. حاضر ہوتے ہیں. جزاک اللہ. ابھی ہم اینڈ والے کوشچن پہ آتے ہیں. وہ نرجو رحمتہ کا، وہ نقشہ عذاب کا. وہ نرجو، اور ہم امید رکھتے ہیں، رحمتہ کا، تیری رحمت کی. وہ نقشہ، اور ڈرتے ہیں، عذاب کا، تیرے عذاب سے. نرجو، رجا اس کا فعل ماضی ہے، یرجو اس کا مضارع ہے، اور نرجو ہم امید رکھتے ہیں. وہ نقشہ رحمتہ کا، تیری رحمت کی. وہ نقشہ ہم ڈرتے ہیں. یہ خشیہ اس کا فعل ماضی ہے. یہ بھی سمیع یسمع کے باب پر ہے جو ہم نے پڑھا ہوا ہے. خشیہ، خشو، خشیتا، خشیتو، خشیتم، خشینا. یکشا، یکشونا، یکشا، یکشونا، تکشا، اکشا، تکشونا، یہ نقشہ. نقشہ ہے ہم ڈرتے ہیں. یہ 48 ٹائمز آیا ہوا ہے قرآن میں. خشیہ وہ ڈرا، اور یکشا فعل ماضیہ وہ ڈرتا ہے، نقشہ اور ہم ڈرتے ہیں. عذاب کا، تیرے عذاب سے. ابھی اس کے ہم اسباق دیکھتے ہیں کہ مومن کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے. ابھی اس میں ہم اللہ کی رحمت کی امید کی بات کر رہے ہیں اور اللہ کے عذاب کی ڈر کی بات کر رہے ہیں. ابھی رحمت اینڈ ڈر جو ہے یہ دونوں ہے نا سائملٹینیسلی ایک ہمارے اندر ہونا چاہیے. وی شوڈ آلویز ہیو اے پازیٹیو. اللہ کے بارے میں ہمیں بہت اچھا گمان ہمیشہ رکھنا چاہیے، لیکن فیئر آف گاڈ شوڈ آلویز بی آلسو دیئر ان آور مائنڈ. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے. اس لیے چاہیے کہ کتنی اچھی عمل ہم کر لیں، وی کین نیور بی پرفیکٹ. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا بدلہ ہم کبھی بھی نہیں چکا سکتے. ہم عبادت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کر لیا، لیکن اس میں کبھی بھی پرفیکشن نہیں ہوتی. اس لیے ہمیں اس کا جو اجر ہے اللہ اپنی رحمت سے ہی ہمیں دے گا. ہمارے عمل سے شاید اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اسی طرح اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے ہم کو ہر وقت ڈر کے رہنا چاہیے. تو صرف رحمت ہی
کی یاد سے انسان کو نا شیطان پھسلا سکتا ہے کہ اگر آپ یہ سوچ لیں کہ اللہ بڑا رحمان رحیم ہے تو چھوڑو نمازیں اور چھوڑو گناہ کرتے رہو تو کوئی نہیں، اللہ معاف کر دے گا، اللہ بڑا رحیم ہے، تو یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے صرف معافی نہیں ملے گی، اللہ کے ڈر سے بھی، آپ کو اللہ کے عذاب سے بھی ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ لیکن ہر وقت ہم اگر عذاب کا ہی صرف ذکر کرتے رہیں تو پھر بھی اس میں ایک مایوسی کا ایک عنصر آ سکتا ہے کہ انسان مایوسی کی طرف دھکیلا جا سکتا ہے۔ تو اے اللہ ہمیں تم سے رحمت کی امید ہے اور عذاب کا ڈر، دونوں ساتھ ساتھ، تاکہ ہم تیرے راستے پر قائم رہیں۔ یہ اس کو پلیز ابھی ریپیٹ کریں، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، جی ونرجو بھائی، رحمتک، اور ہم امید رکھتے ہیں تیری رحمت کی، اور ہم امید رکھتے ہیں تیری رحمت کی، وَنَخْشَى عَذَابَكَ، ونخشا عذابک، اور ہم ڈرتے ہیں تیرے عذاب سے، اور ہم ڈرتے ہیں تیرے عذاب سے، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، ونرجو رحمتک، اور امید رکھتے ہیں تیری رحمت کی، اور ہم امید رکھتے ہیں تیری رحمت کی، وَنَخْشَى عَذَابَكَ، ونخشا عذابک، اور ہم ڈرتے ہیں تیرے عذاب سے۔ اور ہم ڈرتے ہیں تیرے عذاب سے۔ تو اس کی عربی پڑھوں گا، آپ ٹرانسلیٹ کرنے لئے کریں، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ۔ اور ہم امید رکھتے ہیں تیری رحمت کی، اور ہم ڈرتے ہیں تیرے عذاب سے۔ جزاک اللہ سر، بہت شکریہ۔ ابھی آخری ہے، ان عذابک بالکفار ملحق، ان بے شک عذابک، عذاب تیرا، بالکفار کافروں کو، ملحق ملنے والا ہے۔ ان عذابک ہم پڑھ چکے ہیں، بالکفار کفار ہے جمع کافر کی، ملحق ملنے والا ہے۔ ابھی یہ جو نیچے دیا ہوا ہے یہ ہم نے ویسے پڑھا نہیں ہوا، الحقہ اس کا فعل ماضی ہے، یلحق فعل مضارع ہے، ملحق ہے ملنے والا، یعنی کہ دس از فاعل، ملحق جو ہے وہ مفعول ہے۔ اس کے اسباق دیکھتے ہیں۔ حقیقت میں عذاب تو کافروں کے لیے ہے، لیکن اگر ہم بھی نافرمانی کریں گے تو ہم بھی اس کے زد میں آ جائیں گے۔ اب یہ سمجھنا کہ کافروں کو صرف عذاب ہونا، ہمیں نہیں ہونا، تو ہمیں جتنا ہمارا بیلنس آؤٹ ہوگا، کوئی جو بھی گناہ معافی کا جو ہوگا، جتنا پلڑا جس کے ہماری ہوگا اسی طرف، اور پھر جو ہمارے گناہ ہیں ان کی صفائی ہوگی تو ہمیں اس لیول کا بھی عذاب بھی سفر کرنا پڑے گا۔ تو کافر لوگ وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو سمجھا اور پھر اس کو انکار کیا، تو اگر ہم بھی نافرمانی کریں گے تو ہم بھی عذاب کی زد میں آ سکتے ہیں۔ تو اے اللہ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھ، اور کافروں کی ہر صفت اور عادت ہمارے اندر سے نکال دے، اور جتنی ہمارے اندر یہ کافرانہ سوچیں ہیں، کافرانی صفات ہیں اور کافرانی عادات ہیں جو ہمارے ماحول میں اتنی پھیلی ہوئی ہیں، ان سے محفوظ رہنا، اس کے لیے بہت زیادہ کوشش اور بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ ہم کبھی تیرے حکم کو اپنی انا اور اپنی خواہشات کی وجہ سے پیچھے نہ ڈالے، اور یہ ہمارا جو نفس کا جو شر ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ تو ابھی یہ لاسٹ اس کی پریکٹس ہے، ان عذابہ کا، ان عذابک، بے شک عذاب تیرا، بے شک عذاب تیرا، بالکفار ملحق، بالکفار ملحق، کافروں کو ملنے والا ہے۔ کافروں کو ملنے والا ہے۔ ابھی میں عربی پڑھوں گا، ٹرانسلیٹ کریں گے، ان عذابک بالکفار ملحق۔ بے شک عذاب تیرا کافروں کو ملنے والا ہے۔ جزاک اللہ۔ ابھی ہم will move on to the grammar portion۔